السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ فقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ آج ہم بات کریں گے والدین پر۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سورۃ الاسراء میں، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس بارے میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اور ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایک عام وبا ہے کہ ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ بچوں کو کچھ کام والدین دیتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں اف وہ بڑا پریشان کر رہے آپ۔ اس طریقے کی بات سننے میں آتی ہے، اور یہ فطرتاً ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں لفظ اف ہی لکھا ہے، یعنی فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں انشکر لی، یعنی میرا شکر ادا کرو۔ انشکر لی، میرا شکر ادا کرو۔ ولی والدیک، اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس انداز میں اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں سورۃ اللقمان میں کہ اللہ کا جیسے شکر ادا کرنا لازمی ہے بندے پر، اسی طرح ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ عام طور پہ جس ماحول میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، اس ماحول میں بچے اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ ماں باپ کو اناپ شناپ کہتے ہیں، اور ماں باپ کی ناشکری کرنا ان کا آج کل کا ایٹیٹیوڈ بن چکا ہے۔ ماں باپ کی ناشکری کرنے سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اب آئیے ماں باپ کی خدمت کرنے پر کیا ملتا ہے، ایک واقعہ میں سناتا ہوں، انشاءاللہ پھر اس کے بعد موقع ملے گا تو پھر اور بھی واقعے دوسرے موقع پر آپ کو سنائے جائیں گے۔ ایک مرتبہ کا موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام سے کہا اے سلیمان، آپ کو ہم ایک عجیب چیز دکھاتے ہیں، آئیے سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے آئیے۔ تو دریا کے کنارے سلیمان علیہ السلام اور آپ کے ہمراہ مختلف مخلوقات جس میں جن، انسان اور پرندے وغیرہ شامل ہے، سمندر کے کنارے پہنچے اور نظر دوڑائے تو کوئی عجیب و غریب چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو آپ بڑے پریشان ہوئے اور منتظر رہے کہ کوئی عجیب و غریب چیز رونما ہونے والی ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں خیال ڈالا تو ایک جن کو طلب کیا اور کہا کہ سمندر کے گہرائی میں غوطہ لگاؤ اور دیکھو وہاں پر کوئی عجیب چیز ہے تو لے آنا۔ ایک جن غوطہ لگایا اور واپس آ گیا اور کہا کہ میں نے 3 مرتبہ غوطے لگائے ہیں لیکن جہاں تک میری حد ہے وہاں تک کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ پھر دوسرے اس سے زیادہ طاقتور جن کو طلب کیا گیا اور وہ جن کو کہا گیا کہ غوطہ لگاؤ، تو وہ جتنی دوری پر پہلے والا جن غوطہ لگایا تھا اس سے ڈبل دوری پر غوطہ لگایا، وہ بھی 3 دفعہ غوطہ لگایا لیکن اسے بھی کوئی چیز نہیں ملی۔ تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے کہا، جو وزیر تھے آپ کے، ان کا نام تھا آصف برقیہ، یہ جو ہے نبی نہیں ہے بلکہ ولی ہے اس زمانے کے، ان سے کہا کہ دیکھو اندر کیا ہے اور اس کا پتہ لگاؤ اور وہ پیش کرو۔ تو آصف برقیہ جو تھے وہ جو ہے نا ایک خبہ لے کر کے حاضر ہوئے، ایک گنبد لے کر کے حاضر ہوئے۔ گنبد کے 4 طرف دروازے تھے، کھلے دروازے تھے، اور اندر ایک خوبصورت نوجوان عبادت میں مشغول تھا۔ بڑی عجیب سی بات یہ تھی
کہ چاروں دروازے کھلے ہیں، سمندر کے تہے میں یہ قبہ نما کمرہ ہے، لیکن اندر کچھ بھی پانی نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اے شخص آپ کون ہو؟ تو اس شخص نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، انسان ہوں۔ پھر اس کے بعد میں سلیمان علیہ السلام نے پوچھا آخر تم یہاں کیسے پہنچے؟ تو سمندر کی گہرائی میں کیسے چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے ماں باپ کی 70 سال تک خدمت کیا ہوں، میرے ماں نابینا تھی اور میرے والد اپاہج تھے، معذور تھے، میں ان دونوں کی خندہ پیشانی کے ساتھ 70 سال تک خدمت کیا، اور جب بھی میں ان کے لیے کچھ کام کرتا تو وہ لوگ مجھے دعا دیتے اللہ تیری عمر دراز کرے، پھر اس کے بعد دعا دیتے اللہ تجھے عبادت گزار بنائے رکھے، پھر اس کے بعد دعا دیتے ایسا عبادت گزار بنائے کہ تو شیطان کے شر سے محفوظ رہ کر عبادت کرے۔ اللہ اکبر! دیکھیے کتنی کام کی دعائیں ہیں۔ پہلی بات تو عمر طویل ہونے کی بات آئی ہے، دوسری بات نیک کام کرتے ہوئے عمر اپنی گزارنے کی بات آئی ہے، تیسری بات نیک کام کتنا بھی کرو لیکن شیطان ہمیشہ غالب آنے کی کوشش میں تگدو کرتے رہتا ہے، اسی لیے انہوں نے کیا دعا دی کہ شیطان کے شر سے محفوظ تو عبادت کرنے والا بنا۔ اللہ اکبر! پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ انعام دراصل ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں مجھے ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے یہ انعام ملا ہے۔ تو پھر اس شخص سے کہا تو کتنے زمانے سے سمندر کے اندر یہاں پر عبادت گزاری میں مشغول ہے؟ تو بولے مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، میں سمندر کی گہرا میں ہوں اور مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون سے نبی کے دور میں تم یہاں پر تھے زمین پر؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے حساب کر لیا کہ 2000 سال کا ڈیوریشن ہے نبی جو ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر سلیمان علیہ السلام کے بیچ میں جو دور ہے وہ 2000 سال کا دور ہے۔ تو 2000 سال کی عمر بھی اس نے پائی اور عبادت میں بھی اپنی زندگی گزاری اور شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے اور ایک سوال کیا تو انسان ہے، تجھے غذا کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر کیا کھاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کھانے کے لیے ایسا انتظام کیا ہے کہ ایک پرندہ نمودار ہوتا ہے اور وہ پرندہ ایک پھل لا کر دیتا ہے، اور وہ ایک پھل میں جب کھاتا ہوں تو میرا پیٹ بھر جاتا ہے اور اس میں ہر طرح کے مزے آتے ہیں۔ وہ ایسا پھل ہے جس میں ہر طرح کے مزے آتے ہیں۔ تو نوجوانوں میں آپ لوگوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ماں باپ کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو موقع عنایت فرمایا ہے جنت کو حاصل کرنے کا، ان کی خدمت کر کے اسے مت گواؤ۔ جب والدین اوجھل ہو جائیں گے، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جب پچھتانے کے علاوہ تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہ وقت کو غنیمت جانو اور ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آخرت کو سدھار لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو ماں باپ کا احترام کرنے والا بنائے، ماں باپ کا خدمت گزار بنائے اور ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا بنائے، ماں باپ کی نافرمانی سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبوں کو صحت کے ساتھ عزت کی زندگیاں اور ایمان کی بہت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔